بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نکاح کے لیے لڑکا لڑکی کیسا ہو، دیکھیں سب سے پہلی یہ بات ہوئی ہے پیچھے بھی کہ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو اس لیے اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ لڑکا کیسا ہے، اخلاق مزاج اس کے کیسے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کہیں پہ پڑھ رہا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ اس کے مزاج برے ہی ہوں گے، ضروری نہیں ہے۔ اور کہیں پہ کوئی پڑھ رہا ہے لڑکی لڑکا کہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو سمجھیں کہ ان کے مزاج اچھے ہی ہوں گے، ضروری نہیں ہے۔ آپ مزاج اچھے دیکھیں، دینداری دیکھیں، مزاج اچھے دیکھیں، اخلاق اچھے دیکھیں، یہ چیزوں کی اہمیت دیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں پہ پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے لڑکی لڑکے تو وہ برے ہی ہوں گے، اس کا یہ بھی مطلب کوئی نہ لے۔ اور اس کا یہ بھی کوئی مطلب نہ لے کہ کوئی ادارے میں پڑھ رہا ہے کہیں تو وہ برا اچھا ہی ہوگا اس کا اخلاق ہر لحاظ، نہیں ہو سکتا ہے اس کا اخلاق اچھا نہ بھی ہو، تو بلکہ تحقیق کریں، مزاج دیکھیں دونوں کے، دینداری دیکھیں، مزاج دیکھیں، اخلاق دیکھیں، اور دین کا کتنا پڑھا لکھا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے، اصل یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہ آپ دیکھیں کہ بس کہیں پہ کوئی جا رہا ہے پڑھ رہا ہے بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے، یہ نہیں، بلکہ تحقیق کریں کہ اس لڑکی کے مزاج اس لڑکے کے مزاج کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں جی اب کہیں کوئی دنیا کو پڑھ رہا ہے تو وہ برا ہی ہوگا، کوئی دین کا کہیں پہ کوئی جا کے 4 دن پڑھ رہا ہے، پڑھ کے آ رہا ہے کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا، یہ معیار نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح بلکہ تحقیق کریں، اخلاق مزاج اچھی طرح اس میں تحقیق کر کے آپ دیکھیں۔ دوسرا اس میں یہی مسئلہ ہے کہ آپ پوری زندگی آپ نے وہاں پہ رہنا ہے آپس میں، تو اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی جہنم بن جائے، تو اس لیے لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھیں تو نیک ہوگا، نیک ہو، اور لڑکی کے لیے لڑکا دیکھیں نیک ہو، اور لڑکے کے لیے لڑکی دیکھیں تو وہ بھی نیک ہو۔ اگر نیک ہوں گے تو پھر ہی بیوی کے حقوق دے سکے گا نا شوہر، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے حقوق ادا کرے گا، یا بیوی کو لڑکی کو پتہ نہیں ہے، اپنا علم ہی نہیں ہے تو وہ شوہر کے حقوق کیسے ادا کرے گی، شوہر کو علم نہیں ہے تو وہ بیوی کو کیسے حقوق ادا کرے گا، تو اس لیے پڑھے لکھے بھی دین کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح لڑکا نیک ہو، شادی کے لیے اس اچھی طرح آپ دیکھ لیں، لڑکی بھی دیندار ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیز اصل نہیں ہے، اصل دینداری ہے، اخلاق ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اچھی چیز نیک عورت ہے، اگر نیک عورت ہوگی تو آپ دین میں وہ آپ کی مدد کرے گی، بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گی۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، جو چیز سب سے بہترین ہے وہ ہے انسانوں کے لیے وہ ہے نیک بیوی، یہ سب سے اچھی دولت ہے، سمجھ لو جس کو نیک بیوی ملی اس کو ساری دولت مل گئی، تو غریبی میں بھی سمجھ لو اس کو سکون ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، جس میں سے ایک نیک بیوی کا بھی کہا ہے، نیک بیوی کا انتخاب کو مقدم رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیوی نیک ہوگی تو سمجھ لیں آدھا ایمان آپ کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دین آدھا مکمل اس طرح کرتا ہے بندے کا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں دیکھی ہیں لوگ شادی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں سے لوگ شادی کرتے ہیں دیکھے: خوبصورتی، مال، خاندان، دینداری۔ سب سے پہلے دینداری کو مقدم رکھیں، یہ 3 چیزیں بھی ساتھ ہو سکتی ہیں، منع نہیں ہے، اگر دینداری ہے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل آپ دینداری کو ترجیح دیں۔ اگر دینداری نہیں ہے تو تینوں چیزیں بیکار ہیں، ایک بندے میں دینداری نہیں ہے، نیک ہی نہیں ہے، فاسق فاجر ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کیا کریں گے لے کے، تو آپ کا انتخاب اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکی دیندار اخلاق والی ہو تو اس کے بعد یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو اچھی بات ہے۔ اگر ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں جب سلیکشن کرتے ہیں تو مال اور خوبصورتی دیکھتے ہیں تاکہ چیز کتنا یعنی کہ ان چیزوں کو دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مال خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، اور مال بھی اس لیے کہ تاکہ ہمیں جہیز زیادہ سے زیادہ ملے، اور صرف مال اور خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ ہمیں مال زیادہ سے زیادہ ملے،
اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے اکثر کہ دنیا کی کتنی پڑھی لکھی ہے، باقی جو چیزیں ہیں ان کو مقدم نہیں رکھا جاتا، دینداری کو مقدم نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے جو دین نے کہا ہے کہ لڑکی دین کی پڑھی لکھی ہو، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دین کی پڑھی لکھی زیادہ سے زیادہ ہو۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھر کے کام اس کو کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکی کو کام آتا ہے بس جی کرنا گھر کا، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھا جاتا ہے وہ خدمت کر سکتی ہے کہ نہیں، کام کر سکتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کام کرنے میں ٹرینڈ ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل آپ اس کی جو لڑکی کی دینداری ہے اس کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، جو لوگ لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی پرورش کیسے کرے گی، یہ چیزیں بھی اس میں اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے پھر اس کا انتخاب اس حساب سے ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اگر دینداری نہ ہو، اکثر لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں، طلاق خلا کے مسئلے بنتے ہیں، وہ کیوں بنتے ہیں؟ دینداری نہیں ہوتی، پہ خوبصورتی دیکھی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، مالداری بھی ختم ہو جاتی ہے، تو عموماً جو ہے نا یہ چیزیں پھر وقتی ہوتی ہیں، لیکن جو اخلاق ہوتا ہے وہ پوری زندگی چلنا ہوتا ہے، اخلاق تو ساتھ رہنا ہی ہوتا ہے، اس میں تو نہیں ختم ہونا ہوتا، اس لیے دینداری اخلاق کو مقدم رکھے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر دینداری نہیں دیکھو گے تو پھر شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور شادی بوجھ بن جاتی، اس لیے ہمیں